مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور 5 فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ آئیے وہ 5 فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے؟ یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جوانی کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، ایک وقت وہ آئے گا جب موت کی تلوار جو انسان کے سر پہ لٹک رہی ہے، انسان کی روح اور جسم میں وہ جدائی پیدا کرنے کے لیے آئے گی۔ اس وقت رونا ہوگا، اس وقت پچھتانا ہوگا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ اکبر، موت نے آنا ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت کو فراموش کیا، اسی لیے گناہ پر جری ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جرائم کرتے ہیں، جرائم کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور سوچئے ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے، کس منزل سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں۔ موت وہ کیسی گھاٹی ہے، وہ کیسی گھاٹی ہے، اس کا حال کیا ہے؟ آئیے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ موت آتی کیسے ہے، موت کیسے آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں انسان بستر پہ پڑا بڑا ہی سکون سے مر رہا ہے۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پیر کی نہ چھینے تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے، اس سے زیادہ انسان تڑپے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے، دوڑتا پھرے۔ انسان کی کیفیت یہ ہو، آؤ ذرا جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے، مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ آؤ آؤ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ اکبر، جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا، اس طرح کا بوجھ انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے بیٹے عبداللہ جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ تو موت کی کیفیت پوچھ رہا ہے، اگر کسی انسان کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانوں سے جھومنے والوں، اللہ کے خوف میں رونے کی بجائے ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں، اپنی موت کو یاد کر کے، موت کی تکلیف کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی بجائے ڈراموں کو دیکھ کر رونے والوں، کبھی تصور تو کیا
دیا ہوتا. یہ وہ حقائق ہیں جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو بلایا نہیں جا سکتا. اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت تو 5 فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں, انسان سے گفتگو کرتے ہیں, انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئیے اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اس حدیث کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, علامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں, اللہ اکبر, میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو, اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے, اس سے کلام کرتا ہے. ذرا حضور کی اس حدیث میں توجہ تو کریں. انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے, ذرا تصور کرو میرے بھائیو, اللہ اکبر, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا غور تو کریں, نشہ کرنے والے ذرا غور تو کریں. حلق کے اندر روح اٹکتی ہے, روح. کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بنے لقمے کا پھنسنا برداشت نہ کر سکے, جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا, حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے, اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں. اتنے سچے رسول. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے, اے آدم کے بیٹے, تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے, آدم کے بیٹے, یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا, اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا. اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے, آدم کے بیٹے, تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا؟ اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے, آج تو کتنا کمزور ہے, کتنا کمزور ہے آج تو. کہاں گئی تیری فصیح زبان؟ جس زبان کو تو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی؟ اور اس کے بعد کہتا ہے, آج تو کتنا خاموش ہے. اللہ اکبر. فرشتہ کہتا ہے, آج تو کتنا خاموش ہے. تیرے عزیز و اقربا, تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا, تجھے تنہا چھوڑ دیا, تجھے اکیلے چھوڑ دیا. فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے, طاقتور جسم کہاں گیا, چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی, آج تو کتنا چپ ہے, خاموش ہے. اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت, آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر بس سب کو دیکھتا ہے, کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی. اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو, آخرت کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو, قبر کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو. بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا, بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا. کب تک گناہ کرو گے؟ جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تبھی تک نا. ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا. صرف پچھتاؤ گے میرے بھائیوں, کس دنیا سے جی لگایا ہے. شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچ
ललचाया। दुनिया देखी भाली है, इस दुनिया ने, बूढ़ी दुनिया ने, जिसकी हजारों साल की उम्र हो गई, ये बूढ़ी जो बन सवर के आती है, लोगों के साथ फरेब करती है, लोगों के साथ धोखा करती है। अगर इस दुनिया ने बन संवर कर फिरौन को न वर्गलाया होता तो उसने खुदा होने का दावा न किया होता। नमरूद को इस दुनिया ने न वर्गलाया होता तो नमरूद खुदा का बागी न हुआ होता। अना रब्बुकुमुल आला की सदाएं बुलंद न करता। अल्लाह के बंदो, उनके तख्त कहां गए, उनके ताज कहां गए, उनके गुरूर कहां गए, उनके घमंड कहां गए, कहां गए उनके महलात। अल्लाह के बंदो, वो बादशाह थे, आप और हम तो बादशाह भी नहीं है। खुदा को भूल रहे हो, आखिरत को भूल रहे हो। नहीं नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं। जब मरोगे, नज़ा और सकरात का आलम होगा, रूह हलक में अटकेगी, तो पहला फरिश्ता कहेगा, कहां है तेरी ताकत, कहां है तेरी कुव्वत, कहां है तेरी जबान। आज तेरे रिश्तेदारों ने, अकरबा ने, अजीजों ने तुझे तन्हा छोड़ दिया। उस वक्त इंसान कितना बेबस होगा। फरिश्ता कहता है, आज सबने तुझे छोड़ दिया, सब छोड़ दे, बीवी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ दे, सब छोड़ दे। कौन आता है साथ? कोई नहीं आएगा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब उसकी रूह निकाल ली जाती है तो दूसरा फरिश्ता आता है। रूह निकलने के बाद, और वो फरिश्ता भी उससे कलाम करता है। और फरिश्ता क्या कहता है, जरा सुने। वो फरिश्ता कहता है, तंग दस्ती के खौफ से जो माल तूने जमा किया था, ना हराम देखा ना हलाल, वो माल कहां गया? तुझे बहुत ख्याल था ना मालदार बनने का, दौलतमंद बनने का, कहां गया तेरा माल? और सोचो वो माल गया, जाता कहां है? इधर इंसान मरा, उधर बहुएं प्लान करती है कि हमारे हिस्से में कितना आएगा, मेरे शौहर के हिस्से में कितना। बेटे प्लान करते, दामाद प्लान करते। भाइयों सोचो तो सही, आज के दौर में तो जीते जी औलाद काम नहीं आ रही है। मरने के बाद कौन मगफिरत की दुआ करेगा, कौन बख्शिश की दुआ करेगा? जरा गौर तो करो, कुछ करो अपने लिए, इसलिए कि दुनिया में हमेशा नहीं रहना। सूफिया फरमाते, ऐ इंसान, जिस जिंदगी पे तू इतराता फिर रहा है, तेरी जिंदगी की मिकदार कितनी है, तेरी जिंदगी की मियाद कितनी है, तेरी जिंदगी है कितनी? तो सूफिया फरमाते, पैदा हुए तो कान में अजान दी गई, मर गए तो नमाजे जनाजा पढ़ी गई, अजान भी हो गई, अकामत भी हो गई। अकामत और जमात के दरमियान जितना टाइम रहता है, बस इतनी तेरी जिंदगी का वक्फा है। अब इतनी छोटी सी जिंदगी में चाहे तो अल्लाह को राजी करके जन्नती हो जा, या खुदा को नाराज करके जहन्नमी हो जा। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ? वो फरिश्ता कहता है, रूह निकलने के बाद, तंग दस्ती के खौफ से माल जमा करने वाले, बता तेरा माल कहां गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए, ऐशो आराम के लिए घर बनाया था, वो घर कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए, अल्लाह अकबर, जो मुनिसो गमगुसार ढूंढे थे, बनाए थे, बता वो मुनिसो गमगुसार कहां गए? लेकिन ना माल होता है, ना कोई गमगुसार होता है, और मकान भी इंसान का अपना नहीं, बल्कि उसका मकान तो उसकी कब्र हुआ करती है। आज माल के चक्कर में लोग सूद का धंधा कर रहे हैं, मुसलमान जुओं के अड्डे चला रहे हैं, मुसलमान भाईगिरी कर रहे हैं, लोगों को कत्ल करने की, मार डालने की सुपारियां ले रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह सब मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन माल के चक्कर में लोग एक दूसरे पे जादू कर रहे हैं, जादू करवा रहे हैं। माल के चक्कर में अल्लाह अकबर किसी का मर्डर किया जा रहा है, माल के चक्कर में हलाल और हराम नहीं देखा जा रहा है, माल के चक्कर में अपनी बस्तियों के अंदर नशावर चीजें बेची जा रही है, फरोख्त की जा रही है, माल के चक्कर में जुओं के अड्डे चलाए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं,
کیا یہ مال قبر میں ساتھ جائے گا؟ ارے حلال کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کون سا کیا لے کر کے جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتہ روح نکالنے کے بعد کہے گا، نور نکلنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیرا مکان، کہاں ہے تیرے مونس و غمگسار؟ لیکن انسان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کے اس کو کہتا ہے اللہ اکبر، افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی، اور آج تو ایسے تنگ اور تاریک گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں، اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریک مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا۔ اگر آج اللہ کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوش بخت ہے، تقدیر والا ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبخت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ مسلمان میرے بھائیوں، سوچو قبر کی تنگ اور تاریک وادی کا حال کیا ہے۔